من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب کعبہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ ہا شکر ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں چلنا پھرنا بولنا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا الغرض کائنات کے ہر ذرے ذرے کا ہمیں علم دیا، اور ایسا علم دیا اس نے کہ اگر اس کی ہم تعریفیں بھی کریں تو ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم مالک الملک کی تعریفوں کا حق ادا کر سکیں، چونکہ ہم کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا الغرض کائنات میں کام کرنے کے وہ رموز و اوقاف بتائے جو ہمارے لیے بخشش کا، نجات کا، کامیابی کا ذریعہ تھے۔ اور اس مالک الملک کا جتنا بھی شکر ادا کروں میں اتنا کم ہے کہ اس مالک الملک نے بحق محمد و آل محمد اس نبی کو ہمارے پاس بھیجا، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، جو صرف نبی نہیں ہے، جو صرف رسول نہیں ہے، جو صرف امام نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، وہ امام الرسول ہے، وہ رسولوں کا امام ہے، وہ امام کل عالمین ہے، وہ کل عالمین کا امام ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، جتنے بھی جہان ہیں۔ یہ تو ہم جانوں کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا کائنات ارضی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اعراف کی زندگی ہے، وغیرہ وغیرہ اپ ٹو سو آن ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اس رب کعبہ کا، اس رب کعبہ کی ذات کا، اس رب کعبہ کی صفات کا، اس رب کعبہ کی تعلیمات کا، اس رب کعبہ کے رموز و اوقاف کا، اس رب کعبہ کی ہر عنایت کا، کہ جس نے مجھ جیسے لاچار مسکین غریب کو نہ صرف انسان بنایا، انسان کے بعد اس نے مجھے مسلمان بنایا، مسلمان کے بعد اس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک میں سے بھی پیدا کر کے نسل پاک کا ایک ادنا سا اس کا ایک اینٹی بنائی، اور اس کے ایٹریبیوٹ سے مجھے مستفید فرمایا۔ اب میں اگر اس کا حق ادا نہ کر سکوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں جھوٹا ہوں، میں بے ایمان ہوں گا، میں نوسر باز ہوں گا، میں اس آیت کا مصداق ہوں گا جس میں رب کعبہ کیا فرماتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو پھر یہ بات ہے کہ اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، لیکن پھر مجھ جیسے اور ہر اس بندے کے لیے جس کے ذہن میں کچھ تھوڑی سی یہ بات اٹھتی تھی کہ اگر انسان خسارے میں ہے تو ہم کیا کریں گے، تو مالک خود آگے فرماتا ہے الا الذین، وہ نہیں جو ایمان لائے۔ صرف ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے، ایمان کے بعد اگلی سیڑھی کیا ہے؟ عامل الصالحات، انہوں نے نیک کام کیے، عامل الصالحات پر گئے۔ عامل الصالحات مطلب نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد سچ امانت دیانت شرافت صداقت، یہ عامل الصالحات بھی کامیابی نہیں ہے۔ اس سے اگلی کامیابی کی تیسری سیڑھی کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ بھی کی، حق کا پرچار بھی کیا، حق پہ عمل درآمد بھی کیا، اور آخری سیڑھی وتواصوا بالصبر، اور صبر صبر صبر۔ لیکن صبر کے کبھی اللہ پاک کے نبی کے حدیث کا مفہوم ہے کبھی اللہ سے صبر نہ مانگیں، کیونکہ صبر جب آئے گا تو پہلے آپ کے اوپر مشکل آئے گی۔ اللہ سے ہمیشہ شکر گزاری کی توفیق مانگیں، کیونکہ شکر آتے ہی تب ہے جب آپ کے اوپر نعمت آتی ہے۔ اور پھر صبر کون سا ہوتا ہے؟ پھر صبر کیا ہوتا ہے؟ جب صبر کسی کو صبر کے درجے پر جو کامیاب ہوتا ہے تو وہ حسین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک جو ان کا ایک گروہ ہے اس میں شامل ہونے کی صحیح کرتا ہے۔ لیکن اس کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ پاک خود قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب ان پر مشکل پیش آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی پریشانیاں نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو کوئی جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ وہ کوئی خودکشی یا دوسرے کے ساتھ دوسرے کے چور ڈاکے کا یہ کام، یا جس کو کیا کہتے ہیں کہ اپنا
بے ایمانی، نوسربازی، سود خوری کے کام نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ جن پر اللہ اپنے صلوات بھیجتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علیہ السلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حسین کو کہتے ہیں کہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا درجہ ہے۔ رضی اللہ کا مطلب کہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ان سے راضی ہو، لیکن جب علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا درجہ ہے۔ علیہ السلام، جو لوگ ان مدارج میں کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ ان مدارج میں اپنے آپ کو ایٹ دا پیک لے کر جاتے ہیں، وہ پھر یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پاک کا انعام ہے، اور یہی مفلحون ہیں، یہی مہتدون ہیں، یہی کامیابی والے ہیں، یہی فلاح والے ہیں، یہی ہدایت والے ہیں، یہی سب کچھ ہیں۔ اب آتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے، جس کو ریکارڈ کرنے کا مقصد میرے ذہن میں ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اس وقت دنیا میں کیا ہے جی، کہ ہم مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم مختلف بہرہ رویوں کا شکار ہیں، سب سے بڑی بات ہم ناامیدیوں کا شکار ہیں، اس سے بڑی بات ہے ہمارے حکمران اتنے بے ایمان ہیں، اتنے لعین ہیں، اتنے کمینے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا۔ اس سے بڑی بات ہم 5 جیموں کے درمیان میں پسے ہوئے ہیں، ہم ججوں کے درمیان پسے ہوئے ہیں، جو خود تو 20 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، خود ان کو ارڈری الاؤنس بھی ملتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ بھوکے ننگے اور غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزارنے پر ہماری تقریباً 70% زیادہ آبادی مجبور ہے۔ پھر ہم جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا ہے؟ جنگ لڑیں نہ لڑیں، ان کے سینوں پر تمغوں کی بوچھاڑ لگی ہوتی ہے، جس طرح بیڈ فورڈ ٹرک لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، وہ لوگ جو تھوڑے سے میری طرح کے تھوڑے اولڈ ایج کے ہیں، انہوں نے بیڈ فورڈ ٹرک دیکھا ہوگا، اس کے اوپر لائٹنگ لگی ہوتی تھی، بس سپیڈ اس کی کچھ نہیں ہوتی تھی، نہ اس کی کوئی طاقت تھی، نہ اس کی کوئی انرجی تھی، لیکن اس کے اوپر وہ لائٹیں لگی ہوتی تھیں، وہ اس کو لبھانے اور سجانے کا کام کرتی تھی۔ تو اسی طرح کے یہ بیڈ فورڈ ٹرکوں کی مانند یہ کون ہے؟ یہ وہ جرنیل جن کا کام کچھ، جنہوں نے عمران نیازی کے چچے اکرام اللہ کے بھائی جنرل امیر عبداللہ نیازی کی قیادت میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار پھینکے اور آج کیا سے کیا مناتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں وہ جاگیردار جو اس قوم کا خون چوس رہے ہیں۔ جاگیردار ہیں کون؟ کس نے بڑی زبردست بات کل لکھی تھی، بہت کام کی بات سوشل میڈیا پر تھی، کہ یہ نہ سوچیں جاگیرداروں کو جاگیریں ملی ہوئی ہیں، ان کو جاگیریں کسی انعام پر نہیں ملی، ان کو جاگیریں ملی ہیں دلالی پر، دلی اور دلے پن پر اور دلال پن پر۔ انہوں نے چونکہ انگریزوں کی دلالی کی، ان کو جاگیریں مل گئی۔ جسٹ اونلی از دیٹ، دیر از نو مور دین دیٹ، اس سے اوپر کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا، نہ ان کی استطاعت تھی، نہ وہ کیپیبل تھے، نہ وہ کمپیٹنس تھے، نہ ان میں کیپیسٹی تھی کہ اس سے اوپر کچھ وہ کر سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جسٹ اونلی از دیٹ، دلالی اور دلے پن کے۔ پھر آتے ہیں اوپر جرنلسٹ، یہ وہ منحوس جونک ہے، یہ وہ منحوس بیڑے ہیں، یہ وہ منحوس اس قوم کے گدھ ہیں جو ملک ریاض سے پلاٹ لیں گے، جو عمران خان سے پلاٹ لیں گے، جو نواز شریف سے پلاٹ لیں گے، جو زرداری سے پلاٹ لیں گے، جو ڈالروں کے اوپر بکیں گے، جو پاؤنڈوں کے اوپر بکیں گے، جو اپنی ماں بہن بیٹی کو بیچ دیں گے۔ اور 10 سال پہلے ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک قلم ہوتا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا، 10 سال کے بعد ان کی پشت کے نیچے لینڈ کروزر، فراری، مرسیڈیز ہوتی ہیں۔ مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں، استعمال کر کے وہ پھینک دیتے ہیں۔ وہ ارشد شریف لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا ہے، یہ سارے دلال تھے، عمران ریاض ہے یا احمد میر ہے، اب تو سوان سب دلال ہیں، سب دلال۔ اور آخر پر آتی ہے جائل عوام، جس کا حصہ بادل ناخواستہ، ہم بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہو، ہم بھی ہیں، تم بھی ہیں، سب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مریم نواز کے جلسوں میں مریم نواز کے پٹواری بن جاتے ہیں، عمران خان کے جلسوں میں یوتھیے بن جاتے ہیں، بلاول بھٹو کے جلسوں میں اس کی بلو رانی کے مجاور بن جاتے ہیں، اور فضل الرحمان کے جلسوں میں لسی پینے والے مجنو بن جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا کام ہے صرف۔ آج میں ان باضمیر لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں، دیکھیں آپ سنیں نہ سنیں، لیکن میں اس لیے اینڈ پر گیا ہوں تاکہ
اس میرے بیان کی کوئی حیثیت باقی رہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نے شروع میں بات کی تھی اور میں اس کے اینڈنگ میں ابھی شروع کر رہا ہوں بات کو۔ میں آج قرآن کی وہ 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا جمعے کے دن کی مناسبت سے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی قسم، اگر میں پہلے اپنا آپ کہتا ہوں، میں اور آپ ان کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں ان آیات کے اوپر، تو رب العزت کی عزت کی قسم، نہ ہماری بھوک رہے گی، نہ ہمارا خوف رہے گا، نہ ہمارے جانوں کا نقصان رہے گا، نہ ہمارے مالوں کا نقصان رہے گا، نہ ہم بیمار ہوں گے، نہ ہم اس نوسر باز مافیا، سب سے بڑی لانتی جونک، چونکہ وہ 5 جیموں میں آتی نہیں ہے اس لیے ہے وہ بڑی لانتی۔ اب جیم میں نے ایجاد کی ہے یا میری جو اختراع ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے، تو سب سے بڑی کیا ہے یہ جونک، یہ ڈاکٹر جو ہیں، ڈاکٹر تو نہیں ہوتے، یہ ڈاکٹر وہ جو جس نے PhD کی ہے، یہ MBBS کرنے والے بلونگڑے نوسر باز یہ کہاں کے ڈاکٹر ہیں؟ یہ تو ان کو اگر دنیا میں کہیں یہ یا فزیشین ہیں یا سرجن ہیں، اور وہ ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کیا ہے؟ ان کا بیک گراؤنڈ کچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ 1100 میں سے 1050 نمبر یا 1070 نمبر لے کر یہ رٹا باز سسٹم سے آتے ہیں، ان کو کچھ پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کے غلط آپریشن کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر ہیں، جی یہ مسیحا ہیں۔ یہ مسیحا نہیں ہے، اصل میں یہ فرعون کے مجاور ہیں، یہ فرعون کے پجاری ہیں، یہ قارون کے پجاری ہیں۔ یہ میڈیسن کمپنیوں سے یا ڈیفرنٹ سورسز سے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل چلاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو خدا کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، فرض کیا کوئی حکیم ہے، کسی کو اللہ نے اگر وہ اپنا کوئی ہاتھ میں شفا دی، اس نے اپنا کوئی ایک لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی سٹور کھول دیا یا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ڈپلومہ ہیں، ہمارے پاس ڈگری، ان کے پاس کچھ نہیں ہو، تو ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، میرا مالک الملک فرماتا ہے کہ جو شفائیں میں نے ڈالی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں اور لوگوں کی پھونکوں میں، یہ مالک ڈال رہا تھا کہ میں فرض کیا میرے پاس چاہے گا کپا، میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس پہ پھونک مارتا ہوں، میں پیتا ہوں، اگر میں سچا بندہ ہوا اس میں زہر بھی ہوگی وہ بھی میرے لیے شفا بن جائے گی۔ کیوں؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جب اس کے نام سے شروع کریں پھر کون سی زہر ہے؟ تو 3 آیتیں میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا۔ پہلی جو آیت ہے قرآن کی پہلی آیت جس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اللہ کی قسم اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اگر آپ گئے، میرے منہ پر تھوکنا، ڈاکٹروں کا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنا دیکھیں مالک فرماتا ہے نا، نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں وہ کوئی بیماری اترتی ہی نہیں ہے جب تک اللہ اس کے 70 علاج نیچے زمین پر نہیں اتارتا۔ سب سے بڑا علاج ہے، علاج سے بہتر کیا؟ پرہیز۔ میں نہیں کہوں گا، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے، سورہ الاعراف قرآن کی 7ویں صورت ہے، قرآن کی ترتیب 7ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 31 کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو، سمپل سی بات، 3 اصول اپنا لیں گے، 3 اصول، لمبی بات ہی نہ کریں، کون سا ڈاکٹر ہے؟ 3 باتیں، کلو کھاؤ، جو دل کرتا ہے کھاؤ، صرف 3 چیزوں سے رک جاؤ بس، انما حرم علیکم میتتا و دم و لحم الخنزیر، 3 چیزوں سے صرف، میتتا میت کا مطلب کیا ہے؟ جو مردار ہو، مردار سے بچ جائیں چونکہ وہ حرام ہے، پھر دم خون، کسی بھی جانور زندہ ہو مرا ہوا ہو حلال ہو حرام، اس کا خون جو پینا ہے یا خون اس کو استعمال کرنا وہ حرام ہے، اور پھر لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر کی ہر چیز یہ حرام ہے، باقی ہر چیز حلال ہے۔ کوئی مکروہ میں آتی ہے، مکروہ تحریمی یا مکروہ، میں اس کے کنسپٹ پہ نہیں جاؤں گا چونکہ یہ مولویوں کا ٹھیکہ ہے، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، لیکن میں صرف بات کروں گا صرف یہاں حرام اور حلال کی بات، درمیان میں مکروہ کے درجے پر چیزیں بعض آتی ہیں، جس طرح کوا آ گیا، لیٹ سپوز جس طرح درندے آ گئے، شیر، ہاتھی، زیبرے، یہ مکروہ میں آتے ہیں، اور یہاں بھی جو حلال چیزیں جن کو ہم نے مکروہ اور حرام کیے ہوئے ہیں، وہ ایک گھوڑا ہے، گھوڑا پیورلی حلال جانور، پیورلی حلال، بلکہ حلال کی بھی اگر پیورسٹ ڈگری کی بات کی جائے اس کے اوپر ہے وہ، کیوں؟ والعادیات ضبحا،
چنگار مطلب اللہ پاک قرآن میں 10 قسمیں اٹھاتا ہے اس صورت میں، والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ پاک 10 قسمیں اٹھا کر کہتا ہے اس گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم، گھوڑوں کے چنگاڑتے ہوئے ان کے ٹاپوں کی قسم۔ تو مالک الملک کی حکمت تھی گھوڑے کو حلال کرنے میں، گھوڑے کو حلال رکھنے میں، کیونکہ یہ توانائی ہے، یہ انسان کو توانائی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، لیکن اس کو بھی مکروہ کے درجے میں لایا گیا۔ ابھی بھی یہ حلال ہے، لیکن مولویوں کے ٹھیکے نا، بعض جن کو پتہ ابھی بھی یہ قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، ترکی، ایران کے کچھ حصوں میں، عراق کے کچھ حصوں میں ابھی بھی یہ حلال ہے، حلال ابھی بھی کھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا طیب اردوان جو آپ لوگوں کا بہت بڑا لیڈر ہے مسلمان، ایک ڈرامے کے لیے عمران خان نے کہا تھا اردوان امت مسلمہ کا لیڈر، ایک وہ ہے اور ایک عمران خان ہے۔ تو ایسا فراڈ ہے، نہ اردوان لیڈر ہے اور نہ عمران خان لیڈر ہے، دونوں آپ۔ لیکن دیکھا ہوگا آپ نے جب وہ آیا اس کا قد کتنا دراز قد ہے۔ آپ ترکی میں جائیں، ترکی کے ڈرامے شرامے یہ لگتے ہیں، اللہ پاک بیڑا غرق کرے ان کے دیکھنے والوں کا بھی۔ وہ پتہ نہیں کون سے سیزن پتہ نہیں کیا لگا ہے جی، کارلوس عثمان لگا ہے یا پتہ نہیں کیا لگا ہے، یہ بھی اس نسل کو تباہ کرنے کے لیے ڈراموں کا بیج بویا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک پوری پلاننگ تھی، اللہ کا شکر ہے وہ پلاننگ کسی حد تک ناکام ہو گئی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کے قد دراز قد ہیں، کیونکہ وہ گھوڑا کھاتے ہیں اور بڑی شوق سے گھوڑا کھاتے ہیں۔ یہ گھوڑا اسی طرح مسلمانوں میں حرام کیا گیا جس طرح یہودیوں نے اونٹ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا ہے۔ کیوں کہ اونٹ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، ان کی اولاد نے سمجھا شاید یہ حرام ہے، تو ان میں آج تک حرام ہے اونٹ، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں۔ تو اسی طرح یہ گھوڑا، تو چلو یہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ میں آیت کی بات کرتا، سورہ اعراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 31 ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ یاد سب سے بڑی، ہمارا کیا ہوتا ہے جنگلیوں کی طرح جاتے ہیں۔ اب کتنی بڑی بات ہے جی کہ جانور جو ہے نا، جانور کبھی آپ دیکھو گا، جانور کبھی دیکھے ہوں، جانور جب کھاتے ہیں نا، کھاتے پیتے وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، اور کھانے کے فوراً بعد جو دیہاتی لوگ ہوں گے نا، آپ نے بیڑیں بکریاں بھینسیں گائے دیکھی ہوں گی، کھڑی ہو کر کھاتی ہیں، چارہ چگتی ہیں اور پھر بیٹھ کر جگالی کرتی ہیں۔ اللہ نے ان کا نظام رکھا ہوا تھا، اور انسانوں کا نظام کیا تھا کہ اس نے بیٹھ کر کھانا تھا، بیٹھ کر، اور کھڑے ہو کر جگالی کرنی تھی۔ جگالی کا مطلب کیا؟ پھرنا ٹرنا تھا، 40 قدم اس نے کم سے کم ٹرنا۔ لیکن کیا ہے جی، ہم جانور بن چکے ہوئے ہیں، مطلب شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، یہاں 3 باتیں ختم کرتے ہیں ہم، کھاتے بھی حد سے زیادہ ہیں، پیتے بھی حد سے زیادہ ہیں، اسراف بھی حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھے ہیں لوگ جی، پلیٹ میں اتنی مطلب پلیٹ جس طرح نہیں ہوتا کیٹو پہاڑی کی طرح، اس پلیٹ کو بھر کر لاتے ہیں، ایک ایک لقمہ لیتے ہیں، ایک ایک گوشت کی ایک ایک اس کی بائٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو پھینکتے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کے اندر، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دوسرے قوم کی حکمدولی کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، انہیں جانوروں انہیں گدھوں کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں جی، پھر مزے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا پھر بیماری ہی ہوگی نا، پھر جائل ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے آپ نا، پھر یہ آپ کو کہیں گے جی آپ کا معدہ خراب ہو چکا ہوا ہے، آپ کا مثانہ خراب ہو چکا ہوا ہے، آپ کو اپنا اپینڈکس ہو چکا ہوا ہے، آپ کا پتا خراب ہے جی، آپ کے گردے صحیح کام نہیں کر رہے۔ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ گردے کیوں نہیں کام کر رہے؟ آپ پانی پینے میں اسراف کرتے ہیں۔ گردے کیوں نہیں کام کر رہے؟ گردے کو چاہیے دن میں کم سے کم 8 گلاس پانی۔ آپ ممی ڈیڈی بوتل ایک منرل واٹر پکڑتے ہو ہاتھ میں، کیونکہ پیسوں کی ملتی ہے، وہ پکڑ کر تو بس چلتے پھرتے ہیں، بس چھوٹی سی بوتل پانی کی پی، کام ختم کیا، باقی گند بلا کیا تو ہم بیمار ہو گئے، ہمارے گردے کام کرنا چھوڑ گئے۔ گردے کام کرنا چھوڑیں گے نا، کیونکہ آپ پیتے ہی نہیں ہیں۔ پیتے کیا ہو؟ اب اللہ معاف کرے، ایسی وہ کولڈ ڈرنکس کون سا پانی ہے؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ نا۔ جو پینے کی چیز ہے وہ ہم نے پیتنی نہیں ہے، جو نہ پینے کی ہے وہ ہم پی کر ہم اپنے گردے اور معدے خراب کرتے ہیں۔ تو کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کتنا کتنا کھاؤ، جو دل کرتا ہے کھاؤ پیو، صرف حرام چیزوں کے پاس نہ جاؤ، بس کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ پسند نہ کرتا پھر کون پسند کرے گا؟ سمجھ آ گئی بات کہ یہ پہلی آیت تھی، پہلی آیت۔ اب دوسری آیت جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، یا جو میں بتانے کی کوشش کروں گا، یا میری ایک کم علمی یا کم مائیگی اس کے درمیان آئے گی، وہ کیا ہے؟ سورہ الانبیاء۔ سورہ الانبیاء
کون سی صورت ہے جی؟ قرآن کریم کی 21ویں صورت ہے، 21 آیت نمبر 30، اس کا بھی ایک حصہ ہے، صرف ایک حصہ، اور یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، وشربو کے ساتھ ہی آپ کو لنک کرتا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ اللہ نے ہر جاندار چیز کو، وجعلنا من الماء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، سے، من جب آتا نا عربی میں، من کا مطلب ہے سے، من الماء پانی سے، اللہ نے ہر جاندار چیز کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے انسان کے لیے کہ ہم سوچوں سے مبرہ ہوتے ہیں پانی کا ہمیں کتنا چاہیے، لیکن پانی کون سا چاہیے ہوتا ہے؟ جو قدرتی پانی ہو، نیچرل واٹر، جو بہتا ہوا پانی ہو، دریائی پانی۔ اب ہم نے کیا پکڑو؟ منرل واٹر، جو اس میں معدنیات ڈالتا ہے۔ کون معدنیات ڈالے گا؟ سلفر ڈالے گی، اتنی پوٹاشیم ڈالی ہوئی ہے، اتنی کیلشیم ڈالی ہوئی ہے، اور ممی ڈیڈی پکڑتے ہیں بوتلیں ہاتھ میں، میرے پاس تو بوتل ہوتی ہے، ہاتھ میں پڑھ کر بڑے نخرے سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں جو ہم نے منرل واٹر پیتے ہیں ہم۔ آپ وہ پانی پیے جو اللہ نے آپ کے لیے اتارا ہوا ہے۔ اللہ نے اس میں نمکیات زیادہ ڈالی ہوں گی، پوٹاشیم یا میگنیشیم یا سلفر، یا تم ڈالو گے زیادہ۔ اور کوشش کریں کہ آپ کی خوراک کا لازمی جزو پانی بن جائے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کھانے سے پہلے پانی پئیں یا کھانے کے درمیان میں پئیں، کھانے کے بعد پانی کبھی نہیں پینا، کم سے کم 30 منٹ کے بعد پھر آپ نے پانی کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ہوگی دوسری آیت سی، کون سی؟ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دیکھیں کیا کل ہے، تمام چیزیں، شیء ہر چیز، حی جو زندہ ہے، ہر زندہ چیز۔ زندہ چیز کا مطلب کیا؟ وہ جاندار بھی ہو سکتے، جاندار تو سارے ہی ہیں، وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں اور پودے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر زندہ چیز کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ پانی سے۔ اب دیکھیں درخت آپ جب لگاتے ہیں، درخت کی مین نیسیسٹی، there is the main necessity which is essential for the life of newly born plant، اس کے لیے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ پانی، واٹر۔ اور پانی آپ دیکھیں آپ کے گھر والوں نے کہا ہوگا پانی اس کو آپ دیتے ہیں صبح میں دیتے ہیں یا شام کو دیتے ہیں، دوپہر میں کیوں نہیں دیتے؟ کہ جس طرح ہم کھانے کی بات، کیونکہ بندے کا جسم جو ہوتا ہے نا، جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے کھانے کے دوران جوش میں ہوتا ہے، وہ اس میں انرجی آئی ہوتی ہے، تو پانی کیا کرے گا؟ الٹا نقصان کرے گا، صحیح ہے؟ تو آپ مطلب کیا کرنا ہے؟ پانی کو کب یوٹیلائز کرنا ہے؟ پانی کو اس وقت پانی کو یوٹیلائز کرنا ہے جب پانی کی ضرورت ہے، یا پانی کی نیسیسٹی ہے، یا پانی کی اہمیت ہے۔ یہ نہ ہو کہ الٹا نقصان کر دیں اور الٹا آپ کے لیے، جس طرح رات کو سونے سے پہلے بھی پانی کو کم از کم پیا کریں، کم۔ میں بھی تھوڑا کوشش کرتا تھا کہ میں اس وقت بھی لیکن میں پہلے خود اور پھر آپ سارے رات کے اوقات میں پانی کو کم استعمال کریں، دن کو پانی زیادہ پئیں۔ اور ایک اور بات بڑی کام کی بات ہے، شاید کیا پتہ آپ کو یہ بات کسی نے بتائی ہی نہ ہو، اور یہ بات ہم لوگوں کو مولویوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بیٹھ کر پانی پئیں، یہ سنت رسول ہے۔ اور کس نے کہا ہوا ہے سنت رسول ہے؟ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی کی متعدد حدیث ہیں، جس نے بات کرنی ہے مجھ سے بات کر لیں، متعدد حدیث ہیں جو کہتی ہیں کھڑے ہو کر پانی پئیں، کیونکہ آپ جسم کے تمام حصوں میں جائے گا۔ مطلب پانی ہمیں ایک اور کام بتایا ہوا ہے جی کہ آب زمزم کا پانی آپ نے پینا ہے بیٹھ کر، اور باقی پانی پینے آپ نے کھڑے ہو کر، جبکہ یہ اصل میں اس کا الٹ ہے۔ جو میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد، اسلام کے بانی، اسلام کے مربی، کائنات کے محسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی بیٹھ کر پئیں، احترام ہے، اور باقی پانی کھڑے ہو کر پئیں۔ کیوں؟ آب زمزم کا پانی تھوڑا پیتے ہیں نا، تھوڑی مقدار میں، وہ بیٹھ کر پئیں، باقی آپ کھڑے ہو کر پئیں۔ لیکن یہاں بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، میرے آقا نے بیٹھ کر بھی پیا ہوا ہے۔ دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ جس کو میں کہوں نہیں جی آپ نے کھڑے ہو کر پینا ہے، لیکن کوشش کریں کہ دن کے ٹائم میں پانی کو کھڑے ہو کر پئیں، رات کے ٹائم میں پانی کو بیٹھ کر پئیں۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق اور امام علی رضا علیہم السلام کی متعدد ان کی جو ہے نا اپنا فکر انگیز ان کی احادیث موجود ہیں جو اس چیز پر بندے کو باور کرواتی ہیں کہ پانی کو کھڑے ہو کر کیوں پینا چاہیے اور کن اوقات میں پینا چاہیے، ورنہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی پئیں تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر پئیں پھر بھی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ جس طرح بعض ایک فرقہ کہتا ہے جی کھڑے ہو کر پئیں، دوسرا کہتا ہے بیٹھ کر پئیں، اور درمیان میں جنگ لگ جاتی ہے ان کی۔
ان کی باتوں کی ان کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کریں لیکن جو آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ لگے. مجھے جو لگا ہے جو میں نے پڑھا ہے تو وہ ہے دن کے ٹائم میں کھڑے ہو کر پانی پئیں، رات کو بیٹھ کر پئیں. اور اگر دن کو بھی کسی وقت آپ بیٹھ کر پی دیتے ہیں تو کوئی بہت بڑی اس میں قباحت نہیں آئے گی. لیکن یہ کوشش کریں دن کے ٹائم میں پانی پئیں، رات کے ٹائم میں پانی کی مقدار کو تھوڑا کم کر دیں. صحیح ہے. یہ 2 آیتیں ہوگی، 2 آیتیں. ٹھیک ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 31، سورہ الانبیاء آیت نمبر 30. اور اب ہم بات کریں گے تیسری صورت کی، جو تیسری ہماری کامیابی کا ضامن ہے، جو ہمیں کامیابی کا طریقہ بتاتی ہے، جو ہمیں بیمار نہ ہونے کا طریقہ بتاتی ہے. وہ کیا ہے جی؟ تیسری آیت ہے سورہ النبا آیت نمبر سورہ النبا آیت صورت نمبر 78 ہے، 78. میرا خیال ہے 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے. 30واں سپارہ، اما یتسالون عن النباء العظیم. بالکل 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، صورت نمبر 78 ہے. اس کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. میں کہتا ہوں یہ 2 آیتیں پچھلی 2 آیتوں کو بھی کور کرتی ہیں. لیکن پچھلی 2 آیتیں کس کے لیے ہیں؟ آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی پروٹیکشن کے لیے، آپ کی پروویژن کے لیے، آپ کے گرو کے لیے، آپ کی بیماریوں میں کمی کے لیے وہ 2 آیتیں. یہ تیسری آیت یہ آپ کو زندگی کا طریقے بتا رہی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. کیا ہم نے رات دیکھیں پہلے رات کی بات آتی ہے، چونکہ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں. یہ بہت بڑی کام کی بات ہے. آیتوں 2 سے اللہ کا شکر ہے کہ میں ابھی اس چیز پر یہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے. دیکھیں یہاں بھی اللہ نے رات کی بات پہلے کی ہے، دن کی بات بعد میں کی ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک اللہ جو الہامی دین ہے، جو اللہ کا جو الہامی دین ہے، جس کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے. ہمارے لیے انجیل بھی اتنی مقدس ہے جتنا قرآن مقدس ہے، اتنی مقدس تورات ہے جتنا قرآن مقدس ہے، اتنی مقدس زبور ہے جتنا مقدس قرآن ہے. لیکن تعلیمات ہمارے لیے کس کی ہیں؟ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ قرآن کی تعلیمات ہیں. تو جو اسلام کا کوڈ آف لائف ہے، اسلام میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان کی جو سحری ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہوتا ہے. عید کی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. یوم عاشور شب عاشور پہلے ہوتی ہے، 9واں دن ختم ہوتا ہے اور 10ویں رات شروع ہوتی ہے، اور پھر اگلے 10واں دن شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. کیوں حکمتیں؟ اللہ پاک پہلے کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ہم نے رات بنائی تمہارے لیے آرام کے لیے، تمہارے لیے سکون کے لیے، تمہارے لباس کو پرولانگ کرنے کے لیے، آپ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے. یہ رات کی بات تھی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور پھر اگلی بات کیا کہتے ہیں اللہ پاک؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور پھر کیا کیا؟ دن کو بنایا کس کے لیے؟ معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، اقتصادیات کے لیے، سیاسیات کے لیے. لیکن کیا کرتے ہیں ہم وہ رذیل لوگ ہیں جن کے بازار کھلتے ہیں دن کو 1 بجے یا 2 بجے. ہر بڑا شہر کراچی، لاہور، پنڈی جہاں میں بیٹھا ہوں کیا ہوتا ہے جی؟ ان میں نے کوئی مارکیٹ آج تک دیکھی ہی نہیں ہے ایسی. وہ ایون لنڈا جو بازار لنڈا مارکیٹیں وہ بھی دن کو 11 بجے کھلتی ہیں. اور بڑے بڑے جو مال ہیں وہ تو ان کی بات کی آپ چھوڑیں نا. میں ایک دفعہ گیا، ویسے آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کسی ریسٹورنٹ میں چائے پینے کے لیے گیا تو مجھے تقریباً میں بہت لیٹ 11 بجے گیا، لیکن میں دیکھا جی وہ ریسٹورنٹ کھلے ہی نہیں ہوا. کیونکہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں 3 بجے 2 بجے، ٹھیک ہے نا، اور صبح پڑے رہتے ہیں مرداروں کی طرح بستروں کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ برکت دے. کس بات کی برکت ملے گی جب آپ برکت کے ٹائم اٹھ ہی نہیں رہے تو آپ کو برکت کس بات کی ملے گی؟ میں کل بھی اپنی کلاس میں ایک بات کر رہا تھا سمر کورس میں. اللہ نے جو 2 کلر ہیں نا، 3 کلر ہیں جو کلر کائنات کے لیے کیا پرائمری کلر کا درجہ رکھتے ہیں. 3 کیا؟ بلو، یلو اور ریڈ. ان میں سے 2 جو کلر ہیں ریڈ اور بلو، ان میں اپنی حکمتیں. جو ریڈ ہے نا، ہر جاندار اس کا جو بلڈ ہے وہ کس کلر کا ہے؟ ریڈ کلر کا. کوئی ایک 0 پوائنٹ سم تھنگ % کو چھوڑ کر بھی
بعضوں کا نیلا بھی ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کیا ہے، بعضوں کا سفید بھی ہوتا ہے بعض جانوروں کا، لیکن موسٹلی جو ہے 99.99% جو ہیں ان میں کیا ہے، خون کا کلر کیا ہے، ریڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ نے انسان کی طاقت کا رنگ بنایا ہے۔ اب جھنڈا جب ہم اٹھاتے ہیں ہم ریڈ کلر کا اٹھاتے ہیں، میرے آقا مولا میرا فیوریٹ کلر ریڈ ہے، میرے ہر چیز کے اوپر آپ کو ریڈ نظر آئے گا۔ میں نے جی انگوٹھی پہنی ہے، یہ ریڈ کلر کی ہے، میرا جو موبائل ہے اس کا کور ریڈ ہے، اس وقت میرے جو پاکٹ میں جو رومال ہے وہ ریڈ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ یہ بھی ریڈ ہوتا ہے، موسٹلی ریڈ ہوتا ہے، کیونکہ ریڈ کلر انسان کی طاقت کا رنگ۔ اور حسین کے علم پاک کے اوپر، حسین کی اگر آپ جائیں نا، اگر اللہ ہر ایک کو مولا حسین کی زیارت کا زوار بنائے، زیارت کرنے کی توفیق دے، ان کے روزہ مبارک بازی کی توفیق دے، تو وہاں علم جو لہراتا ہے وہ سرخ کلر کا ہے۔ اور عرب میں ایک بڑی بات ہے، سرخ کلر وہاں لہرایا جاتا ہے جہاں ابھی انتقام لینا باقی ہو، خون کا بدلہ باقی ہو، تو اس لیے سرخ کلر جو ہے انسان کی طاقت کا رنگ ہے، انسان کو طاقت اور بقا بخشتا ہے۔ اور جو بلو کلر ہے وہ کس کا رنگ ہے، اللہ کی کبریائی کا کلر ہے، مالک کی۔ آپ دیکھیں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو آسمان کا رنگ بلو نظر آتا ہے، بے شک وہ ہے یا نہیں ہے، میں اس کی بیس میں نہیں جاؤں گا۔ آپ پانی کو دیکھیں، بالکل فریش واٹر کو، یہ دریائے کشن گنگا ہے، دریائے نیلم، اس کو آپ دیکھیں، یہ بلو کلر کا ہے۔ ہنزا آپ اگر جائیں، دریائے ہنزا، جہاں سے یہ اپنا خنجراب کی پہاڑیوں سے نکل کر آتا ہے، درہ خنجراب کے گرد و نواح سے، پاسو کون سے اور ان ایریا اور نگر اور اپنا راکا پوشی کا پانی جب اس میں شامل ہوتا ہے، تو وہ پانی بھی سارا زیادہ کیا ہوتا ہے، بلو کلر کا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی کبریائی بتا رہا ہوتا ہے، طاقت بتا رہا ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ مالک لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو بات کیا میں کرنا چاہتا، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بات یہ تھی وجعلنا اللیل لباسا تو اللہ نے کیا کیا جی، رات کو بنایا کس کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، اپنا کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ انرجیٹک کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہر 8 گھنٹے کے بعد انسان کا جسم جو ہے نا وہ سکون مانگتا ہے، یہاں سونا نہیں ہے، سکون کی بات ہے۔ اسی لیے اسلام میں کیلولے کا بھی تصور موجود ہے کہ زور کی نماز کے بعد بھی آپ سوئیں، کیونکہ وہاں بھی آپ کے 8 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ 1 بجے زور کی نماز کی، 1 بجے کے بعد تھوڑا سوئیں، سستائیں آپ، تاکہ آپ کا باڈی دوبارہ ریچارج ہو۔ اسی لیے کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی نا کہ 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک کے جو فیصلے لوگ کرتے ہیں دفتروں میں، وہ دیر پا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ اس وقت آپ کی انرجی جو ہوتی ہے، آپ انرجیٹک ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنی انرجی کے لوسٹ پوائنٹ پر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات، یہ حکمت تھی کہ رات پہلے ہے کس کے لیے، انرجائز کرنے کے لیے بندے کو، اور پھر آگے ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن میں جو ہے وہ معیشت ہے، نہار دن میں معاشہ معیشت ہے، آپ کی معاشرت ہے، اقتصادیات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے مالز کھلتے ہیں دن کو 12 بجے، رات کو بند ہوتے ہیں وہ 12 سے 1 بجے، جبکہ اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سونا ہے صرف، اور جو رات کا کھانا وہ بھی عشاء سے پہلے کھانا ہے۔ اس کے اوپر میں بھی عمل درآمد نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ میں کرتا ہوں گا، لیکن ہم سارے کوشش کریں مل کر کہ رات کا کھانا مغرب عشاء کی نماز سے پہلے کھائیں، چونکہ اسلام میں دن کے کھانے کا تصور ہی نہیں ہے بھی تو بڑا مائنیوٹس ہے، وہاں تو رات کے کھانا ہے، تو مغرب کے بعد کھانا کھائیں گے۔ عشاء کی نماز ہوتی اس لیے کہ درمیان میں جو ہے آپ کا جو باڈی آپ کی ہے، وہ آپ کی باڈی کو ایکسرسائز ہو جائے گی، آپ کی باڈی کو کھانا آپ کی رگوں پہ میں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ منتقل ہوگا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم 12-1 بجے کھانا کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو میدے کے مریض ہو چکے ہیں، ہمارا تو میدہ ہی کام نہیں کر رہا۔ تو میدہ کیا کام کرے جب آپ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں، تو میدہ کیا کام کرے؟ اور مالک الملک فرماتے ہیں نا، مالک الملک کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو برکت ہے، برکت وہ صبح کے وقت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نا، چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک کتیا کی مثال، کتوں کی مثال اور بکری کی مثال۔ جو کتیا ہے نا وہ کیا کرتی ہے، یا جو کتوں کے جو بچے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سال میں وہ 2 دفعہ ان کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور وہ 6-7 مطلب ایٹ دا ٹائم ان کی جو ہوتی ہے نا پروڈکشن ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف بکری کی اگر مثال لیں، بکری سال میں صرف 1 دفعہ وہ پروڈکشن ہوتی ہے، 1 دفعہ صرف بکروں کی جو نسل ہوتی ہے 1 دفعہ وہ پروان چڑھتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بکرے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں کے حساب سے ہر سال قربان ہوتے ہیں،
کیونکہ بکرا تو بیچارہ مٹن جو ہے وہ تو ہر قوم کھاتی ہے، صرف پارسیوں کو چھوڑ کر ہندو کھاتے ہیں، یہودی کھاتے ہیں، عیسائی کھاتے ہیں، مسلمان کھاتے ہیں، قربانیوں پر ذبح ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بھیڑوں اور بکروں کی پروڈکشن کم ہے، لیکن ان کے ریوڑوں کے ریوڑ ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ، اور جو کتے ہیں ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو کوئی ریوڑ کتوں کا کبھی ملے؟ ایک دو پھرتے پھرتے بازاروں میں نظر آتے ہیں، باقی مر کھپ جاتے ہیں۔ کیوں کہ کتا جو ہوتا ہے وہ رات پوری جاگتا ہے، پوری رات او او بوں بوں کرتا تھا، پوری رات وہ بھونکتا رہتا پوری رات، لیکن جو ہی صبح ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کی ایسی کوئی نوست ہے اس جانور کے اوپر، جو ہی صبح ہوتی ہے اس کو اونگ آ جاتی ہے، وہ سونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے ٹائم بہت زیادہ جو کتے ہوتے ہیں وہ ٹرکوں کے نیچے آئے کہ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں جب جو ہی صبح ہوتی ہے ان کو اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اور وہ پھر ٹرکوں اور بسوں کے حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بکری جو ہوتی ہے نا، آپ نے اگر کوئی آپ میں سے دیہات میں رہا ہو، صبح آپ اٹھیں گے، آپ سے پہلے جو بکری میوں میوں کرتی، مطلب بکری جو ہے نا آپ سے پہلے وہ اس کی آواز می می کی آواز نکالتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں کی جو بھی آواز نکالنا کوئی میرا وہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آواز کون سی اس کی ہوگی، میں کی آواز ہو یا جو بھی آواز ہو وہ اس سے پہلے نکالتی ہے۔ کس سے پہلے؟ صبح کی پھوک پھوٹنے سے پہلے۔ اس لیے بکریوں کی افزائش کم ہونے، پروڈکشن کم ہونے کے باوجود ان کی افزائش بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ان میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ صبح اٹھنا برکت کا وقت ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں 10 11 12 10 بجے بھی کوئی اٹھتا ہے، 10 بجے تو میں نے ویسے کہہ دی ہے، 10 بجے تو چلو نہیں ممی ڈیڈی لوگ اٹھیں گے 10 بجے، جو تھوڑے سے اور ممی ڈیڈی کم ہیں وہ 8 بجے سے اٹھتے ہیں، وہی بڑے نخروں سے اٹھتے ہیں، ہم تو صبح 8 بجے اٹھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، یا جن کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ صبح نماز اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہم سب میں یہ خامی ہیں۔ لیکن جو لوگ اٹھتے ہیں جی 11 بجے 12 بجے 1 بجے اور پھر اونگتے رہتے ہیں، مجھے بتائیں انہوں نے اپنا آدھا ٹائم ضائع کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ٹائم ان کو ضائع کیا، کہ انہوں نے ٹائم کو ضائع کیا، ٹائم ان کو ضائع کر دیا، وہ ضائع ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ ایکسپائر ہو گئے۔ انہوں نے اپنا زندگی کا جو 6 گھنٹے تھے وہ ختم کر دیے۔ سورج طلوع ہو گیا، سورج نے کسی سے پوچھنا تھا کہ میں 5 بجے میں نے طلوع ہونا ہے تو تم اٹھے گا 8 بجے، میں 8 بجے طلوع ہوں گا۔ سورج طلوع ہو گیا، نور کی برکتیں آ گئیں، چمک روشنی کی لائٹ۔ اب اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جو لوگ صبح سورج کی پھوٹ پھوٹنے کے وقت کا نظارہ کر لیتے ہیں وہ اللہ کی برکت کو پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم کیا ہوتا ہے، سوئے ہوئے مرے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات کو 12 12 1 1 بجے تک ہمارے کاروبار چلتے رہتے ہیں، ڈانس پارٹیاں اور نوشر بازیاں چلتی رہتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ اب میں اس کی سب سے بڑی مثال دوں گا، سب سے بڑی مثال، اور بات کو ختم کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں ہماری ہر ماں بارگاہ، ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے، یا اللہ، ہر نماز کے بعد، یا اللہ امریکہ کو تباہ کر، یا اللہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈال، یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر، یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر، یا اللہ پاکستان کو، اہل اسلام کو دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں نصیب کر۔ نہ ترقی ملتی ہے نہ وہ تباہ ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں تباہ ہوتے؟ اللہ کے 2 قانون ہیں، اس کے اوپر میں کبھی ویڈیو بناؤں گا۔ ایک اللہ کا قانون فطرت ہے، ایک اللہ کا قانون شریعت ہے۔ جو قانون شریعت ہے وہ بدلتا ہے، وہ مسلمان کے لیے اس کو وہ سپیس دیتا ہے، وہ کافر کے لیے سخت ہے، لیکن قانون فطرت سب کے لیے سیم ہے۔ ایچ اینڈ ایوری ون، جو اللہ کی خلق کردہ مخلوق ہے، سب اس سے ایک ہی طرح مستفید ہوتے ہیں۔ سورج جیسے مجھے روشنی دے گا ویسے ہی بل کلنٹن کو دے گا، چاند جیسے میرے لیے چاند ڈالے گا ویسے ہی چاند باراک اوباما کے لیے بھی آئے گا۔ بٹ پرابلم از دیٹ ہم اللہ کے قانون فطرت کو چیلنج کرتے ہیں، موقع کے اوپر، لمحہ با لمحہ، ٹائم بائی ٹائم، ہر زندگی کے ہر گوشے میں اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ سورج طلوع ہو کر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے اٹھو، ہم مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ رات جب چاند طلوع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ہمیں کہتا ہے جا کر تم بھی سو جا، ہم لگے ہوتے ہیں جی فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں یہ میں نہیں کہتا، میں بھی ابھی جو بھیجوں گا یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوگی، لیکن کیا ہمیں لگا تو دیے غلط کاموں میں نا۔ اگر یہ نہ ہوتے، چونکہ اب یہ ہیں، ہم نے ان سے فائدہ تو اٹھانا ہے نا، یہ نہ ہوتے زندگی کتنی اچھی ہوتی، زندگی کتنی اچھی تھی، جھوٹ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، نوسر بازی نہیں تھی، لوگ اپنے دیکھیں کیا۔ میں آج ایک میڈم سے بات کر رہا تھا کہ کیوریسٹی ختم ہو گئی ہے،
یہ جتنی زیادہ ہمارے پاس دیکھیں جب مشکل ہوگی نا، میں اس کمرے میں ہوں بیٹھا ہوا، کمرہ بند ہو، لاک ہو، لوگ نہ ہو، یہاں میں مر رہا ہوں، 4-5 دن ہو پانی نہ ہو، تو میں کچھ نہ کچھ کھودوں گا یہاں سے، شاید اللہ پاک پانی پیدا کر دے یہاں سے. لیکن جب میرے پاس یہاں پانی کی 10 بوتلیں پڑی ہوں گی، مجھے کیا فکر ہے پانی تلاش کرنے کی. اس لیے اللہ پاک مومن کے بارے میں اس لیے کہتا ہے کہ مومن چیلنجنگ ہوتا ہے، اس کو لمحہ بلمحہ چیلنج آتے ہیں. مومن کی ایک بہت بڑی خوبی کیا مسلمان کی، وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے جس کو پریشانیاں نہ ہوں. اس لیے کسی نے کہا تھا بڑی زبردست بات کہ پہاڑ کی چوٹی سے دھند کبھی ختم نہیں ہوتی اور مومن کے سر سے پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی. اب آپ مری گئے ہو، چلو ممی ڈیڈی پہاڑ ہے، مری کو میں پہاڑ سنا کہتے ہی نہیں ہوں، لیکن چلو ممی ڈیڈی پہاڑی ہے. مری بھی آپ گئے ہوں تو مری بھی جب آپ ٹاپ پر پہنچتے ہیں مال روڈ کے اوپر یا جیکا گلی یا بانسرا گلی سے اوپر جب آپ جاتے ہیں یا پتریاٹا جاتے ہیں یا پنڈی پوائنٹ یا ویسے میں چلو نام لے رہا ہوں، یا آپ ایوبی اور نتھی گلی والی سائڈ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں دھند ہی دھند ہوتی ہے کیونکہ پہاڑ کی چوٹیاں ہیں. اس طرح مومن کا جو سر ہے نا وہ بھی ان پہاڑ کی چوٹیوں کی مانند ہے، اس کے سر سے بھی کبھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ مومن کو چاہتا ہے کہ تو نے آرام سے بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو نے ہر موقع پر لیسا للانسان الا ما سعی، تو نے ہر موقع پر صحیح کرنی ہے، تو نے ہر موقع پر کوشش کرنی ہے، تو نے ہر موقع پر اس پرابلم کو سالو کرنے کا حل نکالنا ہے. تو بات یہ کر رہا تھا میں کس کی؟ پاکستان کی مارکیٹوں کی. اب امریکہ میں جائیں ہم دعا کی، میں نے کہا ہے نا دعا کرتے ہیں تباہ ہو. کیوں تباہ ہو؟ امریکہ میں آج بھی جو مارکیٹیں ہیں وہ صبح 7 بجے کھل جاتی ہیں، ساری مارکیٹیں سب کی سب، اور شام ہونے کے کچھ ٹائم کے بعد بند ہو جاتی ہیں. یہی حال یورپ کے تمام ملکوں میں، یہی حال موسٹلی ان کنٹریز میں جو اللہ کی فطرت کو چیلنج نہیں کرتے. اور یہ بیڑا غرق مسلمانوں کا اور بالخصوص بر صغیر کا ہے کہ ہم نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا ہوا ہے. ہم موقع با موقع اللہ کی جو وحدانیت ہے، جو اللہ کا نظام ہے. اب مجھے بتائیں ہم نے ایک نظام بنایا ہو، مجھے ایک جواب آپ دیتے ہیں، چونکہ سوال پیدا کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جواب تو گوگل شریف بھی آپ کو دے دے گا. جناب گوگل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر آپ ڈالیں مدظل اللہ علیہ کے اوپر پھجے کے پائے، وہ آپ کو 1000 دکان پھجے کے پائے کی بتا دے گا. تو جواب مشکل نہیں ہوتا. سوال کوسچن از پیوریفائڈ، نتھنگ، نو آنسر، نائدر آنسر، نیور آنسر. کہ آنسر آپ کہیں کہ وہ پیوریفائڈ ہو، آنسر ڈفرینٹ ہوتا. وہ تو کیا مغالطہ ہوتا ہے، وہ تو ایک ملگجہ ہوتا ہے، وہ تو ایک مکسچر ہوتا ہے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کا. مین چیز آپ کا سوال ہوتا ہے. میں ایک سوال کریٹ کرتا ہوں یہاں آپ سے، آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کو آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہیں چیلنج کر رہے ہیں، اس کو وہ خراب کر رہے ہیں، اس کی وہ توہین کر رہے ہیں، تو کیا مجھے بتائیں اس بندے کو آپ معاف کریں گے؟ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، آپ اس کے دشمن بن جائیں گے. اسی طرح آپ اللہ کے نظام کو آپ چیلنج کر رہے ہو اور آپ کہتے ہو ہمیں اللہ برکتیں دے گا. کیوں برکتیں دے گا؟ تم کوئی ممی ڈیڈی ہو؟ آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال میں دوں گا. یہ ہم کہتے ہیں مغل بادشاہوں نے یہ کیا اور وہ کر دیا. یہ آخری جو مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کی لال قلعے میں اتنا چیز کی حکومت تھی، لال قلعے جتنی، 2 بجے دن کے 2 بجے وہاں صبح کے اذان ہوتے تھے، رات پوری محفلیں لگتی تھیں، مشاعروں کی، گانوں کی، ناچ گانوں کی، بانڈوں اور مراسیوں کی. تو صبح جا کر وہاں 2 بجے وہاں صبح ہوتی تھی اور صبح آتا تھا جی ذل سبحانی، بادشاہ وقت، شہنشاہ عالم، شہنشاہ عرب و عجم. شہنشاہ کیا تھا؟ لال قلعے کا بھی نہیں. لال قلعے کے بھی اختیارات جو تھے وہ جنرل مٹکاف کے پاس تھے، کرنل مٹکاف کے پاس. تو لیکن اس کے بارے میں ہوتا تھا یہ. تو 2 بجے وہاں صبح ہوتی تھی اور روٹیاں اور نان اور کیا سے کیا آتا تھا. تو اور اس سے پہلے کرنل مٹکاف کے بارے میں اس کا پتہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ صبح پھوپ پھوٹنے سے پہلے، نماز تو نہیں ہے نا چونکہ عیسائی تھا، پھوپ پھوٹنے سے پہلے وہ اپنے ورزش وغیرہ کر کے، اپنی گرجا میں عبادت وغیرہ تھوڑی بہت کر کے وہ آ کر اپنی فائلوں میں لگتا تھا. دن صبح 10 بجے ٹی، جس کو ہم کہتے ہیں برنچ، لنچ یا پتہ کیا کہتے ہیں، برنچ جس کو کہتے ہیں پتہ نہیں یا کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے دن کے 10 بجے کی چائے سے پہلے وہ اپنے تمام معاملات زندگی وہ نپٹا کر، خط وغیرہ بھیج کر، دوسرے گورنروں کو پیغامات بھیج کر، ملکہ برطانیہ کو اپنی رودات بھیج کر، تو وہ ریسٹ کرنے کے لیے چائے کے لیے بیٹھتا تھا. جو ہمارا نظام ہے، جس طرح ہمارے جج بالخصوص اور یہ نوسرباز
ڈاکٹر بالعموم کون ڈاکٹر؟ یہ نوسرباز ڈاکٹر، MBBS اور FCPS والے، یہ جس طرح ان کی ٹی بریک ہوتی ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ کھوتی کا سر، کوئی کام نہیں ہے، 0/0 ٹی بریک، ٹی بریک پر گئے ہیں۔ یہ ٹی بریک وہ نہیں گوروں نے دی ہوئی ہے، وہ کام چونکہ وہاں تک آدھے سے زیادہ کام کر لیتے تھے، اور 2 بجے تک مٹکاف اگلے دن کے وہ کہتے ہیں نا ڈرافٹنگ کر کے وہ چھوڑ کر، اور وہ 1 بجے دفتر کو چھوڑ دیتا تھا، مطلب دفتر ختم، کام ختم۔ اور جناب والا ذل سبحانی بہادر شاہ ظفر اس وقت تشریف فرما ہوتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اسی بہادر شاہ ظفر کو ذلیل و خوار کیا۔ آج بھی اس کی جو اولاد ہے نا، جو پیور جو مغل ہیں، جو اس کی اولاد کے مغل ہیں، میرا کسی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ مغلوں میں بڑے بڑے لوگ آئے، مغلوں میں تو نہیں کہیں گے، جو مغلوں کے فور فادر میں تھے، سب سے بڑا نام ہے جو دمکتا ہوا ستارہ ہے آسمان ہے معرفت کا، اس کے بعد بہادری اور جرت کا، اس کا نام ہے امیر تیمور۔ مطلب وہ اس کی کیا خوبی تھی؟ دونوں ہاتھوں سے وہ لکھتا تھا، دونوں ہاتھوں سے وہ تلوار چلاتا تھا۔ قرآن کا اتنا بڑا حافظ تھا کہ الف لام میم سے والناس، اور والناس سے الٹا الف لام میم تک وہ پڑھتا تھا، مطلب زبانی، اور اس کی لہن میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو اسی کی اولادیں جب اللہ کی قدرت کو انہوں نے چیلنج کیا، وہ کیا سے کیا ہوئی۔ اور آج بھی برما میں میانمار جس کو کہتے ہیں، آج بھی میانمار میں اگر آپ جائیں نا، جو رنگون میں جو برما کا دارالحکومت ہے، وہاں جو اس کے جو بادشاہ ظفر کی اولاد میں سے اس کے شہزادے ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے نا، اور پھر کہتے ہیں جی ہم شہزادے ہیں۔ اس بات کے اوپر آپ آتے ہیں، کس کے اوپر آپ آتے ہیں؟ یہ اللہ کی، اور پھر کیا ہے؟ اللہ تھا نا، اللہ رب العالمین تھا، وہ کرنل مٹکاف کا بھی اتنا ہی رب تھا جتنا بادشاہ ظفر کا رب تھا۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر برطانیہ کیا بنا؟ برطانیہ کہتے ہیں نا گریٹ برٹن، ہم کہتے ہیں نا گریٹ برٹن۔ کیوں گریٹ برٹن کہتے تھے؟ کہ برطانیہ اتنا بڑا تھا اپنے وقت میں کہ اس کی ایک نو آبادی کے اوپر سورج غروب ہوتا تھا، دوسرے کے اوپر وہ طلوع ہوتا تھا۔ اگر آپ یقین نہ آئے تو اس کی مثال سن لیں، مطلب فرض کیا برصغیر میں سورج غروب ہوتا تھا، امریکہ میں وہ طلوع ہوتا تھا۔ فن لینڈ میں 6 مہینے کی رات ہوتی، 6 مہینے کا دن ہوتا تھا، اور اس کے آگے جائیں تو اپنا نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں اس وقت اگر یہاں گرمی تھی تو وہاں سردی کا موسم ہوتا تھا۔ تو یہ بات تھی، اللہ کے جو نظام کے مطابق چلتے ہیں، اللہ ان کو دنیا کے عہدے دیتا ہے، اور جو اللہ کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا۔ تو اس لیے مہربانی کریں، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ان 3 آیتوں پر غور کر لیں۔ نہ بیمار ہوں گے، نہ آپ کی معیشت کمزور ہوگی، نہ آپ بیکاری ہوں گے، نہ آپ IMF کے پاس جائیں گے، نہ آپ سودی ہوں گے، اور سودی نظام کو ختم کریں، کیونکہ سود ڈائریکٹ اللہ سے جنگ ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں کہوں نا، یہ اب چلو میں ایک اور کوشچن آپ کو دیتا ہوں، میں بند کر رہا تھا لیکن ایک اور کوشچن دیتا ہوں، مجھے بتائیں دنیا کا سب سے کرپٹ جو بے ایمان جو ذہن ہے وہ کس ملک کے ہیں، اور دنیا کے سب سے جو ایماندار ذہن ہے وہ کس ملک کے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم نے 30 سیکنڈ کا توقف کر لیا ہے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، لیکن وہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، نہ بے ایمانوں میں اور نہ ایمانداروں میں۔ دنیا کے سب سے جو ایماندار ذہن ہیں وہ امریکہ کے ہیں، دنیا کے سب سے بے ایمان ذہن ہیں وہ چائنا کے ہیں۔ یہ میں نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ اگر جائیں نا آپ نا امریکہ میں 3 سال کے بعد بھی آپ جائیں، آپ کہیں جی اس کے اوپر برا آ گئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جو وہ آپ کو کرسی پیش کرے گا، کہے گا ادھر بیٹھے اور ٹیل اس کہ آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے یا آپ نے اس کی جو قیمت ہے جو آپ نے ادا کی ہوئی ہے پرچیزنگ پر، وہ آپ اس کو واپس کریں گے۔ مطلب کیا کہتا ہے؟ دے گیو یو 2 آپشنس۔ فرسٹ آپشن از دیٹ دے گیو یو دا آپشن، دے گیو دا ایزیسٹ آپشن، دا آپشن آف ریپلیسمنٹ، اینڈ آن دا سیکنڈ فیز، دوسرے مرحلے پر آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ ریپلیسمنٹ نہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی قیمت ہی واپس لے جائیں، آپ کی جو پرچیزنگ پرائز تھی میں اس کو ریٹرن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح ہے؟ تو یہ وہ معاشرہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اسلام سب سے زیادہ جو پھیلا ہے وہ تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے، نہ تلوار کے ذریعے، نہ کسی صوفیزم کے ذریعے، وہ کس کے ذریعے پھیلا ہے؟ تاجروں کے ذریعے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے تعداد کے لحاظ سے وہ انڈونیشیا ہے، ملائیشیا، یہ سارے جزائر ہیں، جزیرے۔ یا مسلم تاجر آتے تھے، لوگ کہتے تھے وہ مسلمان تاجر آئے گا میں اسے سامان خریدوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کا مال پیشانی پر بل آنے سے پہلے واپس کرے گا اس کی جنت کا میں محمد ضامن ہوں۔ کلیئر ہوئی میری بات نا؟ تو یہ بات، اور چائنا میں اگر آپ جائیں نا، ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے، K2 سے بلند ہے،
ایوریسٹ کی طرح دشوار گزار ہے، لیکن وہ بھی اتنے ہی بڑے بے ایمان جتنے ہم بے ایمان۔ ہمارا تاجر تو وہ تو میں ایک دفعہ کسی کے پاس اتنی بڑی اس کے ساتھ میری تو ہمیشہ ہی تو میں ہوتی ہی ہے، لیکن کیا کسی کے پاس جائیں جی کہیں جی یہ چیز واپس کرے، وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس تو گئی ہی نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یار یہ جو پڑی ہوئی ہے تیرے پاس جیسی، کہتا ہے نا 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 اب سیزن ختم ہو گئے۔ بیسیکلی وی آر ہائپوکریٹس، بیسیکلی وی آر کلپٹس آف دا سوسائٹی۔ نیشن کی بات نہیں کر رہا، سوسائٹی کی بات کروں۔ ہم اصل میں بیسیکلی ہم بے ایمان ہیں، ہمارے یہاں ہیومینٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ وی میک ان ہیومن لاز، ہم وہ بناتے ہیں جو نیچر کے ساتھ ریئلسٹک لاز ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن بے ایمان ہے۔ تو اس لیے مہربانی کریں، کوشش کریں۔ ان 3 آیتوں پر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 31۔ کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ دوسری آیت سورہ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تیسری سورہ نبا سورت نمبر 78 آیت نمبر 10 اور 11، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ بس یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، بس دیٹس اٹ۔ اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کی، نہ IMF کی، نہ کسی اور کی، اور عمل نہیں کریں گے تو پھر بیڑا غرق ہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔